سن لے، میرے بچوں کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. تو اس کا مطلب ہے کہ گود سے علم شروع ہو گیا. نبی نے جو فرمایا تھا اطلبوا العلم من البحر، گہوارے سے گود سے علم شروع کرو. ہو گیا نا. تو نبی نے اتنا ہی تھوڑا ہی کہا تھا. نبی نے کہا تھا اللہ ہے قبر میں بھی علم ہو. اللہ فرمائیے قبر تک علم لحد کہتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں لحد کیا ہوتی ہے؟ جب مردے کو رکھا جاتا ہے، پھر مرغے ڈالے جاتے ہیں، پھر تختے رکھے جاتے ہیں. وہ لحد جہاں پہ سب کو آرام کرنا ہے، جانا ہے، وہاں بھی علم کا سلسلہ قائم کیا نبی نے. اب مجھے نہیں پتا آپ نے محسوس کیا کہ نہیں، ذرا سا محسوس کریں اور دیکھیں. 72 فرقے رسول کی حدیث پر آدھا عمل کر رہے ہیں. اللہ جانے کہاں ہو گیا. آدھے حکم پر عمل کر رہے ہیں. سارے مسلمان آدھے میں ہیں. نبی کا آدھا قول، آدھا فرمان، آدھا ارشاد اور آدھا حکم ماننا ہے. نبی نے کہا تھا ماں کی گود سے اور قبر تک. تو گود والا تو سسٹم آپ نے قائم کر دیا. بچے کے پیدا ہوتے ہی نہلا دھولا کر غسل دے کر سفید پارچے میں لپیٹ کر اس کے دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر آپ نے دنیا میں اعلان کر دیا، اظہار کر دیا کہ ہم نبی کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے کہ ماں کی گود سے علم کا آغاز کرنا شروع کر دیا. تو بھیا نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ قبر تک کیا ہے؟ صرف 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ ہے جو نبی کی پوری حدیث پہ عمل کرتا ہے. آپ نے نہیں دے گا. ہم اپنے مردے کو قبر میں چھوڑ کے نہیں آتے، لحد میں اتار کر شانے پکڑ کر ہلا کے کہتے اسماعیل فام. یہ جو تلقین پڑھتے ہیں قبر کے اندر، لحد میں اتار کر کفن میں ملبوس اپنے عزیز، اپنے رشتے دار اور اپنے جانے والے، اپنے مرحوم کے لیے لوگ مسکراتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہیں مردہ بھی سنتا، کہیں مردے میں بھی شعور ہوتا، سننے کی صلاحیت رکھتا ہے. مردہ یہ شیعہ لوگ عجیب کام کرتے ہیں. بتائیے اپنے مردے کو ہلا رہے ہیں، جھٹکے دے رہے ہیں. اسماعیل فم، اسماعیل فم. بھائی سمجھ اور سن. اور کیا سمجھ اور سن بتایا جاتا ہے. قبر کے اندر ابھی جو سوال آئیں گے وہ سب پڑھائے جاتے ہیں. ابھی فرشتے آئیں گے، تم سے سوال کریں گے. آپ جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. صرف یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ حدیث، نبی کی حدیث پر پورا عمل کرتے ہیں. اب کہتے ہیں صاحب کیا مردہ سنتا ہے؟ تو قرآن سے بتا دیں. اگر نہیں سنتا تو چلیے 2 واقعات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اسلام میں سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر. یہ جنگ بدر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک کنواں ہے، کنویں کو عربی میں بیر کہتے ہیں، بیر و بدر. وہ بیر ہٹ گیا، بدر رہ گیا خالی. اس میدان میں ایک کنواں تھا جسے جناب بدر نے بنایا تھا. اسی کے نام سے یہ میدان میدان بدر پڑ گیا. اسی میدان میں لڑی گئی جنگ. یہ پہلی جنگ تھی عزیزوں. اچھا، اس جنگ میں تقریباً 70 سے زیادہ کافر مارے گئے. 313 سپاہی تھے رسول کے ساتھ. ایک آدھ گھوڑا، ایک آدھ تلوار، ایک آدھ اونٹ. ادھر سے ہزاروں، ادھر سے 313. مگر 313 نے شان سے اور سلیقے سے حملہ کیا کہ کافروں کے 70 سے زیادہ سردار مار ڈالے. اب جب مار ڈالے 70 سے زیادہ، اور پھر تاریخ نے لکھا کہ 36 اکیلے علی نے قتل کیے اور 36 سب نے مل کے قتل کیے. سارے صحابہ نے مل کر
سارے مجاہدین نے مل کر، یعنی 312 نے مل کر 36 کو مارا، اکیلے علی نے 36 کو مارا، تو اکیلے برابر ہوئے نا؟ اب ذرا سا سمجھیے گا، دیکھیں بڑے بیدار ہو کے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کبھی کبھی سوچنے کی زحمت فرمائی کہ بھائی صاحب یہ کیسے پتا چلا کہ 36 کو علی نے مارا؟ بھائی کئی 70 لاشیں پڑے ہوں یا 72 لاشیں پڑے ہوں، آپ یہ سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کو اس نے مارا، اس کو اس نے مارا، اس کو اس نے مارا؟ یہ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ کیسے طے ہوگا؟ پولیس کا کام ہے، سی بی آئی کا کام ہے، سی آئی ڈی کا کام ہے، یہ تو تحقیق کے معاملے ہیں۔ مگر ایک دم کہہ دیا بدر میں کہ 36 اکیلے علی نے مارے۔ آپ کو کیسے معلوم کہ علی نے مارے؟ اصل میں علی کی تلوار کا کمال تھا۔ کمال کیا تھا کہ جب وہ چلتی تھی تو کافر کے 2 ٹکڑے کرتے تھی، اور ایسے ٹکڑے ہوتے کہ دونوں برابر ہوتے تھے عدل کے ساتھ، ایک گرام کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو 80 کلو کا کافر مرا، علی کی تلوار نے 2 ٹکڑے کیے تو 40 ایک ٹکڑا تھا کلو کا، 40 کلو کا۔ یہ علی کی تلوار کا کمال تھا۔ علی کی تلوار جب چلتی تھی تو عدل کرتی تھی، عدالت کرتی تھی۔ دیکھیے گا علی نے مارے 36۔ اس فارمولے کے تحت پتا چلا کہ جو برابر سے ٹکڑے ہوئے ہیں وہ علی نے مارا ہے، اور باقی جو پڑے ہیں وہ سب نے مارے۔ اب یہ جو لاشیں پڑی ہوئی تھی، میتیں کس کی تھی بھائی؟ یہ نمازی بڑے پڑے تھے، روزے دار تھے، یہ حاجی تھے، حافظ جی تھے، قاری صاحب تھے، کون تھے؟ یہ تسبیح پڑھنے والے تھے بدر، جن کی 70-72 لاشیں پڑی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ متقی پرہیزگار، سب کافر تھے نا، مشرک تھے، سب سرکش تھے، سرتاب تھے، باغی تھے، داغی تھے، ان کو مارا گیا۔ مگر پیغمبر نے اپنے صحابہ کو دیکھا، وہ تو صاحب خوشی سے سمائے نہیں جا رہے، جیت گئے ہم، جیت گئے ہم، جیت گئے ہم، اور مال غنیمت لے کے چلے۔ نبی نے کہا ابھی جیتے نہیں ہو، ٹھہرو، ابھی تم نے میدان جیتا ہے، اپنا دل نہیں جیتا، ابھی اپنے نفس کا تم نے معاملہ ٹھیک نہیں کیا، ٹھہرو۔ اب میں تو کہتا ہوں بھائی آپ اگر سوال فرما لیں تو بہتر ہوگا۔ نبی نے کہا صحابہ ٹھہرو، یہ دیکھ رہے ہو یہ ابو جہل پڑا ہے، یہ عتبہ، یہ عتیبہ، یہ وائل، وہ خالد، یہ معاویہ کا ماموں، یہ ہندا کا بھائی، یہ ابو سفیان کا برادر، یہ سب پڑے کہاں؟ بدر میں۔ حضرت حمزہ نے مارا، حضرت ابو عبیدہ نے مارا، حضرت علی نے مارا۔ یہ تینوں بنی ہاشم ہے، حضرت ابو عبیدہ، حضرت علی، حضرت حمزہ، ایک سید الشہداء، ایک سید الانبیاء، ایک سید الاحرار، یہ سارے سید ہیں، غور کریے گا، سردار ہے، یہ سب سے بہتر ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کیا۔ علی نے قتل کیا کافروں کو، حمزہ نے قتل کیا، ابو عبیدہ نے قتل کیا، غور کریے۔ اب نبی نے کہا تو مر گئے، مگر ایک بات سمجھ لو میرے صحابہ، ان کی لاشوں کو میدان میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ گدھ آ کے، چیلے آ کے، صحرا کے پرندے جانور ان کے بدن سے بوٹیاں نوچے، یعنی اسلام سبق دے رہا ہے کہ اگر مردہ کافر کا بھی ہو تو اس کی توہین نہیں کی جاتی۔ نبی نے کہا لاشیں چھوڑ کے نہ بھاگو، جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے آپ محسوس کر رہے کہ نہیں؟ کسے پڑھایا نبی نے سبق؟ صحابہ کو کیا پڑھایا؟ یہ ابو جہل ہے، کافر ہے، کمبخت، مگر اس کا لاشا چھوڑ کے نہ جانا،
اس کا لاشا چھوڑ کے نہ جانا. اب نقطہ سنا دوں آپ کو, پوائنٹ سنا دوں. یہ صحابہ کو کتنا سبق یاد رہا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کتنا سبق یاد رہا؟ 9 برس میں بھول گئے. نبی نے سبق پڑھایا تھا بدر میں کہ کافروں کا لاشا نہیں چھوڑا جاتا. انہوں نے کہا جی کافروں کے لاشے کو چھوڑو, ہم تو آپ کا ہی لاشا چھوڑ جائیں گے. نبی کا لاشا چھوڑ گئے, یاد رہا. اب کمال ہے, نبی نے کہا اٹھا کے لاؤ ابو جہل کا لاشا, عتبہ کا لاشا. اٹھا کر صحابہ اٹھا کے لا, کنویں میں ڈالو, کنویں میں ڈالو لاشا. ابو جہل کی میت کنویں میں. اب قبر کھودنے کی ضرورت نہیں, کوئی پانی سے کھدا ہوا اتنا گڈھا کنویں کی شکل میں. اب ایک ایک لاش, ایک ایک میت ڈالی جا رہی ہے. سارے کافروں کو 36 ایک طرف, 36 ایک طرف, سب کو ڈال دیا کنویں میں. اب نبی کنویں کی من پہ آئے. آپ بھول جائے تو بھول جائے, میں تھوڑا ہی بولوں گا. کنویں کی من پہ آئے, من جانتے ہیں نا, کنواں بنا ہوتا ہے, اس کی جو منیر ہوتی ہے اسے من کہا جاتا ہے. اب اونچی اونچی ہوتی تھی بھائی. نبی تشریف فرما ہوئے اور آپ کافروں کے مردوں سے خطاب کرتے ہیں, یا ایھا الکافرون حل وجدتم ما وعدکم اللہ. ارے بات تو نیند آ رہی ہے, کبھی کبھی مطلوب ہے. نقصان ہو جائے گا. کیا کیا نبی نے؟ کنویں کی من پہ کھڑے ہو کر کیا کہا, یا ایھا الکافرون, یہ کافروں, حل وجدتم ما وعدکم اللہ, اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا عذاب کا, جہنم کا, سختیوں کا, وہ تم نے پا لیا. کمال ہے. نبی ہے کنویں کی من پر. نبی کا قد مبارک کیسا ہے؟ تو جو آدمی کنویں پہ کھڑا ہوا تو کچھ اپنے قد سے اور پک گیا نا, 1-2 فٹ کا اضافہ تو ہو گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ پیچھے سے ایک شخص نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا, تو سوچو وہ کتنا لمبا ہوگا. یہ نیچے کھڑا ہو کر نبی کے کندھے پر بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہے. نبی مڑ کے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہا ہوں؟ کہ آپ کافروں کو مردوں سے کچھ بات کر رہے ہیں. کہاں کر رہا ہوں؟ ان سے پوچھ رہا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کو ایک مان لو, شرک نہ کرو, بت پرستی نہ کرو, ورنہ جہنم ملے گا, عذاب ملے گا. غضب پروردگار میں مبتلا ہو جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے, شعلے تمہیں جھلسا دیں گے. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کافروں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو میں کہا کرتا تھا. تو یہ موصوف کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, کہیں مردے بھی سنتے ہیں. واقعی تھوڑا سا بیداری کا ذرا سا ثبوت دے. کیا کہا یا رسول اللہ, کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ انہی اعتراض والے کی اولاد آج تک چلی آ رہی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ وہی مشکوک, ڈاؤٹ, شکی, انہی لوگوں کی اولادیں پوچھتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھیا ہماری اوقات کیا, ہماری بساط کیا, ہماری سگاڑی کیا, ہم ہیں کیا؟ ہمیں تو تم تاپ میں رکھ دو, کھوٹے پہ بٹھا دو, کچھ بھی کہہ لو. ارے کہنے والوں نے تو نبی کو نہیں چھوڑا. جب نبی مردوں سے بات کر رہے تھے تو کیا کہا انسان نے؟ انسان نے کہا کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ یہ بتائیے کسی سوال کے کیا جواب ہوتے ہیں؟ دو, اور دو کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں یا نہیں. مطلب آپ کسی سے کہیے پانی پیئیں گے تو آپ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ پیوں گا یا نہیں پیوں گا. کوئی اور تیسرا جواب بھی ہے کیا؟ نہیں ہے. یہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ آپ مردے بھی سنتے ہیں, تو سرکار دو عالم کو کہنا چاہیے تھا ہاں یا
سوال کر کہ کیا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا دوہراؤ سوال. انہوں نے دوہرایا. تیوری مبارک پہ بل آئے اور آپ نے کہا کہا یا رسول اللہ یہ مردے سنتے ہیں. بڑے غضب کے لہجے میں کہا کہ تم سے بہتر سنتے ہیں. ابھی بھی بیٹھے تم سے بہتر. اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو بہتر بنا دیا اور ان کو کمتر بنا دیا. اب ہم سے کہتے ہیں ہمارے بھائی ان کو مانو ان کو مانو ان کو مانو. کسے مانو؟ کہ علی کے برابر مانو. ارے جو کافروں سے بھی بدتر ہو وہ علی کے برابر کیسے ہوں گے؟ ایسے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسلام میں آپ کے کام پہ کوئی کرم پیدا نہیں کیا. کیسے مسلمان ہیں آپ کیسے مومن ہیں بھائی؟ کیسے نمازی ہے اگر مرنے کے بعد نہیں سنتے؟ ابو جہل تو سن رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو سنتے نہیں ہیں. اچھا اسے بھی چھوڑو. اب آئیے قرآن. یہ تو انسان ہے. قرآن مجید نے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں. 5-7 منٹ ہے بس. یہ آپ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے. قرآن کیا ہے سنی ہے. ساری کائنات میں رسول اللہ کو چھوڑ کر اور 13 معصومین کو چھوڑ کر باقی سب سے بڑا پیغمبر سب سے بڑا رسول کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم سے بڑا کوئی نہیں ہے. سب سے عظیم تک پیغمبر عظیم ہے وہ. اور کس طرح عظیم ہے؟ ان کی عظمت کے ساتھ انہوں نے کعبہ بنایا اس لیے عظیم. وہ صاحب قربانیاں بھی پکڑائی ہوگی انہیں کی یادگار میں تو ہوتی ہے. حج مناسک حج یہ ساری چیزیں بیمار کعبہ ہے. خلیل خدا ہے نہیں. سورہ حج پڑھیے. سورہ حج 22واں سورہ ہے قرآن مجید کا. 78ویں آیت اس کے اندر ہے ملتا ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین فی ھذا ومن قبل. اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ان کے راستے پر ان کی روش پر چلتے رہو. اسے چھوڑو نہیں. کس کا؟ اپنے باپ ابراہیم. اب مسلمان کو کتنا بھی بڑا ہو قرآن نے ابراہیم کو سب کا باپ بنا دیا. ہوئے باپ. حضرت ابراہیم باپ ہوئے کہ نہیں؟ حالانکہ آدم بھی باپ ہے مگر آدم کے لیے اس طرح کی لفظ نہیں آئی ہے قرآن. ملتا ابیکم. یہ اسلام کیا ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا راستہ ہے. کون سا باپ؟ ابراہیم. ابراہیم تمہارا باپ. اور سنو اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا. مسلمین جو ہو تم یہ کس نے دیا تھا نام؟ حضرت ابراہیم نے. مسلمان کا لفظ انہوں نے دیا تھا مسلم. غور کریے گا. تو اب جناب ابراہیم سب کے باپ ہو گئے. سب کے باپ. حضرت ابراہیم سب کے باپ ہے. تو حضرت ابراہیم
سورہ قرآن مجید کا، کون سا سورہ؟ 37واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور غالباً 83 آیت ہے، 83 پڑھیے گا جا کر۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا مِن شِیَعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ابراہیم شیعہ تھا، وہ تمہارا باپ تھا، وہ شیعہ تھا۔ اب بھائی جب باپ تھا تو باپ کی میراث کسے ملے گی؟ باپ کی پراپرٹی کسے ملے گی؟ باپ کا جانشین کون ہوگا؟ جو باپ کے مذہب پہ ہو۔ اور اگر کوئی مذہب چھوڑ دے باپ کا تو باپ کی پراپرٹی ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی، باپ کا مذہب ہی چھوڑ دیا۔ صرف ایک فرقہ باقی ہے اپنے باپ کے مذہب پر، نہیں سمجھے آپ؟ یہ فرقہ بنایا، وہ فرقہ بنایا، آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے کچھ کہا ہی نہ جا رہا ہو۔ بھائی حضرت ابراہیم کو قرآن میں بس ختم ہو گئی، جزاک اللہ۔ حضرت ابراہیم کو قرآن نے کیا کہا؟ باپ کہا نا، سب کا باپ، اور سب کے باپ کا مذہب کیا ہے؟ شیعہ۔ تو جو آپ شیعت میں قائم ہے وہی تو آپ کے اپنے باپ کے مذہب پہ قائم ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ باقی سب نے چھوڑ دیا، ارے رات میں فلاں ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، میں فلاں ہو گیا۔ ضرورت کیا پڑی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مذہب لکھ دیا؟ بھائی صاحب جب اللہ تعالیٰ نے باپ کا مذہب قرآن میں لکھ دیا تو پکڑے رہو اسی کو، چھوڑ کیوں رہے ہو؟ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑا تم نے باپ کے مذہب کو؟ تو اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتے ہیں۔ ارے تم پریشان ہوتے ہو اور تم زحمت میں آ جاتے ہو، غصے میں آ جاتے ہو کہ بڑا دیکھتے مسلمان علی کے باپ کے لیے کیا کیا کہتے ہیں، جو مناسب الفاظ ہیں مناسب نہیں ہے، ایسی ہستی کو، ایسے محسن کو، ایسے مجاہد کو، ایسے ناصر کو، ایسے مددگار کو، ایسے کردار کو، ایسے کیریکٹر کو، ایسے عظیم انسان کو کیا کیا کہتے ہیں؟ 72 میں ارے چپ چاپ بیٹھو گھر میں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ ابو طالب کس کے باپ ہے؟ کہ علی کے باپ ہے۔ تو جب قرآن سمجھ کے نہیں آیا، جو اپنے باپ کے نہ ہوئے ہو وہ علی کے باپ کے کیا ہوں گے؟ جو اپنے باپ ہی کو چھوڑ بھاگے، مذہب کو چھوڑ بھاگے، ان کا علی کے باپ سے لینا دینا کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ۔ آپ صاحب ابراہیم ہے، 50 منٹ ہو گئے عزیز، 1 بجے اذان ہوتی ہے نا، چلیے ختم ہو رہی ہے مجلس، رہ گیا پھر پڑھ دیں گے 5 جون کو جب آئیں گے تو آپ کی خدمت میں باقی مراحل پیش کر دیں گے۔ پہلے تو یہ دھیان میں رکھنا کہ کتنے بھی بڑے ہو جائے آپ عبادت گزار، پرہیزگار، متقی، عالم، مولوی، بہت بڑے، لیکن اگر والدین کی عزت نہیں کی، اگر والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ اپنائے گا نہیں۔ نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے، یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ والدین کے ساتھ اللہ نے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیکی کیا چیز ہے صاحب؟ پہلی شرط ہے نیکی کی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، دیکھو اف تک نہ کہنا، اف۔ آپ کو پرمیشن نہیں ہے بھائی کہ اپنے والدین کو اف کہو۔ یہ اف کیا ہے؟ کیا ہے اف؟ الف فے اف، ان 2 حرفوں سے چھوٹا لفظ ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی چھوٹا ہوتا تو اللہ وہ استعمال کرتا۔ اب کیا کہا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بڑی میٹھی میٹھی لطافت کی باتیں کرنا،
لہجے میں کرختی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، بےہودگی نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو. یہ سب قرآن بتا رہا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور سنو، اپنے دونوں شانے ان کے لیے جھکا دو رحمت کے ساتھ. فرمائی اپنے دونوں شانے جھکا دو. اب باپ کے لیے جھکائے جائیں گے نا، والدین کے لیے جھکائیں گے. یہ حکم بنا اور خطاب تھا رسول اللہ سے. قضا رب کا، یہ آپ کے رب نے بتا دیا قانون میرے حبیب. تو اب رسول اللہ شانے کس کے سامنے جھکائیں گے؟ کس کے سامنے جھکائیں گے؟ جو والد کی حیثیت رکھتا ہوگا. بتائیے، رسول اللہ کی تعریف پڑھیے. رسول اللہ نے کسی کے لیے شانے جھکائے ہیں؟ نہیں جھکائے، نہیں جھکائے. اپنے کندھوں پہ کسی کو بٹھایا، اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. صرف ابو طالب کا جنازہ ہے جو کندھے پہ لے کے چلے، یا ابو طالب کا بیٹا ہے جسے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، یا ابو طالب کے پوتے ہیں جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا. ختم ہے مجلس. گزارش ہے آپ سے، دو چیزیں آج کی مجلس کا پیغام ہے. ایک، علم کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع کریے اپنے بچوں کا. اسکول کا انتظار، کالج کا انتظار نہیں. گود سے جہاں سے اذان کہی ہے وہیں سے شروع ہو جائیے. بس پروگرام بنانے لگیے، مجھے اپنے بیٹے کو یہ بنانا ہے، ایسے پڑھانا ہے، ایسے لکھانا ہے، ایسے ترقی دلانا ہے، ایسے بلندی میں پہنچانا. اور دوسرے، والدین کو پیش نظر رکھنا، والدین کی دعائیں لینا ہمیشہ. خاص طور سے ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا بڑی اہم ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا؟ بس مجلس ختم ہو رہی ہے. ارے کربلا سے بہتر کیا ہوگا؟ جب جناب علی اکبر مقتل میں چلے گئے اور پتا چلا کہ ایک ظالم منحوس ملعون نیزہ چلانے کے فن میں بہت ماہر ایکسپرٹ مارد اس کا نام تھا. اعلان ہوا کہ علی اکبر کے مقابلے پر مارد جائے گا. یہ مارد ملعون بہت تگڑا مضبوط پہلوان ہے. اور آپ جانتے ہیں علی اکبر 72 گھنٹے کے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں. شبیہ رسول، ہم شکل پیغمبر، اہل حرم کا مرکز. اجرکم علی الحسین. امام حسین تڑپتے ہوئے خیمے کے در پہ آئے اور کہا لیلا، کھڑی ہو گئی بی بی، آئے میرے آقا، میرے امام، میرے سید و سردار، میرے سردار، اس نازک وقت میں کیسے زحمت فرمائی فاطمہ کے لال. تو سرکار فرماتے لیلا، میرا اکبر میدان میں گیا ہے، مقتل میں گیا ہے، میرا بچہ بڑا بھوکا پیاسا ہے. 18 برس کا شہزادہ میرا 72 گھنٹے سے بھوکا پیاسا ہے. میرے بچے کی زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے، ہونٹ پپڑائے ہوئے. اور لیلا، میں سن کے آیا ہوں کہ اس کے مقابلے کے لیے ایک بہت مضبوط، بڑا سنگدل، بڑا پختہ پہلوان منگایا گیا ہے جس کا نام مارد ہے. لیلا، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم ماں ہو، اور میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں جو اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے. جناب لیلا نے مصلی بچھایا اور مصلی پر بیٹھی اور بس ایک جملہ کہا، یا رات یوسفا الا یعقوبا رد ابن علی اکبر. اے یوسف کو یعقوب تک بھیجنے والے